بات ہے. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال اللہ تعالیٰ نادے علی مظہر العجائب تجدہ عون اللقاء فی النوائب کل ہم وغم شین جدی بعظمتے کا یا اللہ و بے نبوتے کا یا محمد و بے ولایتے کا یا علی یا علی یا علی. اما بعد فقط قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. صلوات پڑھی محمد محمد. حاضرین گرامی قدر عزیز محترم عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، یہ تمام اہتمام انتظام اسی لیے کیا گیا تھا کہ وارث انبیاء محمد مصطفیٰ کا وارث، علی کا وارث، خطیۃ الکبریٰ کا وارث، فاطمۃ الزہرا کا وارث کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. امام حسین کا جو ہم کربلا محرم مناتے ہیں، یہ اس سے پیغام کیا ملتا ہے؟ پیغام کیا ہے کہ امام حسین نے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، عوام کو بچانے کے لیے، عوام تک اسلام کو پہنچانے کے لیے جان و مال اولاد کی قربانی دی اور خون کی قربانی دی، جان کی قربانی دی. سجدے کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے، روزے کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے. اسی لیے غریب نواز کہتے ہیں دین ات حسین، دین پناہ ات حسین، شاہ ات حسین، بادشاہ ات حسین، سردار مداد در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ات حسین. لا الہ الا اللہ ہی حسین ہے، حق ہے. یزید باطل ہے، حسین حق ہے. یزیدیت باطل ہے، حسینیت حق ہے. دیکھیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہمارے یہاں پہ کوئی مجلس میں آتا ہے، جلوس میں جاتا ہے تو کوئی روٹی باندھ کے نہیں لے جاتا، کوئی کھانا ساتھ میں نہیں لے جاتا. لیکن دوسری جگہ دیکھیے بستر بھی ساتھ میں رہتا ہے، کھانا بھی ساتھ میں رہتا ہے. جس کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے وہی کھانا اور بستر ساتھ میں لیے پھرتا ہے، اور جس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اس کا حسین اسے عطا کرتا ہے. کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے. مفلس جو اپنے تن کی کباب بیچ رہا ہے، وائس بھی تو ممبر پہ دعا بیچ رہا ہے. دونوں کو درپیش مسائل اپنے شکم کے، ایک اپنی خودی، ایک اپنا خدا بیچ رہا ہے. میں کیا سکوں؟ لیکن حسینی ہوگا وہ کبھی بھی کھانا ساتھ میں نہیں لے کے آئے گا، پانی ساتھ میں، کیونکہ کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے رزق ملتا ہے. مفلس جو اپنے تن کی کباب بیچ رہا ہے، وائس بھی تو ممبر پہ دعا بیچ رہا ہے. دونوں کو درپیش مسائل اپنے شکم کی، ایک اپنی خودی، ایک اپنا خدا بیچ رہا ہے. لیکن حسین کو ماننے والا کبھی بھی اپنی نہ تن کی کباب بیچتا ہے نہ دعا بیچتا ہے، بلکہ حسین پہ اتنا بھروسہ ہے کہ حسین کی مجلس میں آؤ گے تو کچھ نہ کچھ حسین عطا کر دے گا. میں نے کیا عرض کیا تھا؟ حسین کا پہلا پیغام نماز پڑھنا للہ. آپ لوگ بات نہ کریں، سلوات پڑھیے، بچے بات نہ کریں. پہلا پیغام مولا حسین کا کہ نماز پڑھتے رہیے للہ، بس کرو نہ ستاؤ حسین کو، ترک نماز سے نہ رلاؤ حسین کو. عاشق و کربلا کے نمازوں سے دور ہو جاؤ، پڑھو نماز، مناؤ حسین کو. نماز قائم کریے. سب سے پہلا پیغام
امام حسین یہ ہم کیوں 10 دن تک عشر اولا مناتے رہے ہیں؟ امام حسین کا پہلا پیغام نماز کو قائم کریے. نماز پڑھنا اور ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہے. ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے لیکن دعا کرتے تھے مجھے نماز قائم کر دے میری نماز. نماز کو قائم کریے تاکہ جب قائم کا ظہور ہو تو ہم لشکر میں شمار ہو جائیں. انتظار کریے، تیار رہیے کردار کے ساتھ. دیکھیے ہر دور کے لوگوں نے ہر دور کے حجت کو قید میں رکھا اور قتل کیا، قتل کرنا چاہا. وجہ کیا تھی اس کی؟ ہر دور کے ظالم بادشاہوں نے ہر دور کے حجت کو قید کیا اور بعد میں قتل کیا. قتل کرنا چاہا یا قتل کیا تو وجہ کیا تھی؟ یہ کردار محمد چھپانا چاہتے تھے. یہ کردار محمد چھپانا چاہتے، لیکن نہ کردار محمد چھپے گا نہ رشتہ دار محمد چھپے گا. ظاہر ہو کے رہے گا، ظہور ہو کے رہے گا امام زمان آخری حجت کا. یہی وجہ ہے قید کر کے حجت کو قتل کرتے تھے تو اللہ نے کہا قید کرو، میں غائب بھی کر دیتا ہوں، غیبت میں رکھوں گا. غیبت قبرا ہوگی، بڑی غیبت ہوگی، چھوٹی غیبت بھی ہوگی، بڑی غیبت بھی ہوگی. چھوٹی غیبت میں جو دیکھے گا وہ زیارت کر لے گا، بڑی غیبت میں جو خلوص سے آئے گا وہ زیارت کرے گا. امام زمانہ کی میں کیا کر رہا ہوں تو جو ہے تو یہ قید اسی لیے کرتے تھے، قتل اس لیے کرتے تھے حجت کا، تاکہ رشتہ دار محمد کا کردار چھپ جائے، محمد کا اخلاق چھپ جائے، محمد کا صبر چھپ جائے، محمد کا حسن چھپ جائے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری اونچ خوبان ہمیں دارت تو تنہا داری. نہ رشتہ دار چھپے گا نہ کردار چھپے گا، دونوں ظاہر ہو کے رہے گا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری اونچ خوبان ہمیں دارت تو تنہا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ کا دم، ید بیضا داری موسیٰ کے ید بیضا، اونچ خوبان ہمیں دارت تو تنہا داری. پتہ چلا 1,24,000 ایک کم 1,24,000 نبیوں کی صفات ایک نقطے پہ آئے تو محمد مصطفیٰ بنتا ہے، اور جب محمد مصطفیٰ ایک نقطے پہ آ جائے تو علی مرتضیٰ بنتا ہے. حیدری یا علی یا علی یا علی. تو غور کن بات ہے، پہلا پیغام آقا حسین کا کہ نماز کو قائم کریے. دوسرا پیغام صبر کریے. صبر. دشمن بھی آئے تو پانی پلایا. مولا علی کے سامنے دشمن آیا، شربت پلا دیا. مولا علی کے سامنے دشمن آیا، شربت پلایا. ابن ملجم کو مولا علی نے شربت پلایا. حر کو امام حسین نے پورے لشکر کو پانی پلایا. یہ کردار پیش کیا. کردار پیش کیا تو حر ایک رات میں آ گیا، صحیح راستے پہ آ گئے. حر علیہ السلام بن گئے. لعنتی سے علیہ السلام بنانا امام حسین سکھاتے ہیں. میں کیا کروں؟ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد. لعنت، بے شمار لعنت. اللہم صلی اللہ محمد. اور حسین علیہ السلام کے جو فرش عزا پہ آتا ہے ان کو عطا ہوتا ہے. رزق چاہیے رزق عطا ہوتا ہے، اولاد چاہیے اولاد عطا ہوتی ہے. راہب کو اولاد عطا کر دی. راہب کو مولا حسین نے، راہب آیا رسول خدا کے پاس، مجھے اولاد دے دیجئے. رسول اللہ نے دیکھا لوح محفوظ پر، کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. تو روتا ہوا باہر جا رہا تھا. یہاں پہ حسن حسین تشریف لا رہے تھے، مل گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے اولاد چاہیے تھا اور آپ کے نانا کہہ رہے ہیں کہ اولاد میں نصیب میں نہیں ہے. کہا میں دوں گا آپ کو اولاد. امام حسین نے لے کے آئے. ساتھ میں ایک مرتبہ نانا سے کہا نانا اسے دے دیجئے. کہ اس کے نصیب میں نہیں ہے. کہا کہ ایک دیا. کہ اس کے نصیب میں نہیں ہے، اس کی قسمت میں نہیں ہے. کہا 2 دیا. میں کیا عرض کروں؟ کہا کہ اس کی تقدیر میں نہیں ہے. پتہ چلا تقدیر کو بدلنے والا حسین ہے، لوح محفوظ کو مٹا کے نئی تحریر لکھنے والا حسین ہے. میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے؟
نصیب کو بدلنے والا, تقدیر کو بدلنے والا حسین ہے. لوح محفوظ پر قلم سے جو لوح محفوظ پر تحریر کرنے والا حسین ہے. کا ساتھ بیٹا تھا کہ راہب کہتا بس اگر روکتا نہیں تو ایک طرف پہ آدم کی اولاد ہوتی, ایک طرف راہب کی اولاد ہوتی, حسین ہی ہوتے. راہب کو بیٹے عطا کر دیے. اصل میں رسول اللہ تجربہ کرانا چاہتے تھے. دیکھو قسمت میں اس کے نہیں تھا, تقدیر میں نہیں تھا. مقدر سوارنا ہے تو حسین کے در پہ آنا, حسین کے فرش پہ آنا. اگر مقدر سوارنا ہے, کیونکہ یہ ہمارا نیا سال ہے, ہم روتے ہوئے مناتے ہیں. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کے, مگر سکتے پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر, مگر سکتے پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے. معلوم ہوا حافظ ناچیز کو اعراض, قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. محمد والے جیو سلامت رہے آپ جی. حرام ہے. نعرے ہاتھوں بلند کر کے حیدری علی 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 مدد حق حیدری. تو بیٹے عطا ہوتے ہیں. فطروس ہم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ محرم میں سبیلے بناتے ہیں, علم لگاتے ہیں, گہوارہ سجاتے ہیں, تابوت نکالتے ہیں, تعزیہ اٹھاتے ہیں, تو یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا دیکھا نہیں, جب فطروس زخمی ہوتا ہے تو امام حسین کا گہوارہ اسے ٹھیک کر دیتا ہے. یہ بھی شبی ہے, ہم شبی نکالتے ہیں. اور آپ جو ہر مسجد میں ممبر بنائے ہوئے, یہ بھی تو شبی ہے. مسجد نبوی کی, مدینے کی شبی آپ بناتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دمبا ذبح کیا, بیٹا نہیں ہوا, دمبا ہو گیا ذبح, تو آپ شبی بناتے ہو, بھی تو شبی ہے. جب آپ کی شبی پہنچ سکتی ہے اللہ تلک, تو ہماری شبی تو پہلے پہنچے گی, کیونکہ یہ سار اللہ ہے. امام حسین سار اللہ ہے. امام حسین نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بچایا ہے. امام حسین نے 1,24,000 نبی کی نبوت کو. ان الحسین, پیغمبر اسلام کی حدیث سنیے, ان الحسین سفینۃ النجاہ. ان الحسین, یقیناً حسین چراغ کا ایک سرچشمہ ہے. دیکھیے عزیزان محترم, جہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے بہت, وہاں پر تھوڑی سی ایک تیلی بھی جلایا ماچس کی تو بہت روشنی کرتی ہے. ان الحسین مصباح الہدا, مصباح ہے ہدایت کا. پتہ چلا جو چور ہوتے ہیں ان کو اندھیرا پسند ہے. میں کیا عرض کرتا ہوں, ان کو اجالا پسند نہیں ہے. پیغمبر اسلام ان کو ٹارچ بتا رہے ہیں, روشنی بتا رہے ہیں, نور بتا رہے ہیں. دیکھو یہ مصباح ہے, اجالا ہے. محرم اجالا ہے, کربلا اجالا ہے, امام حسین اجالا ہے, قاضی عباس اجالا ہے, نور ہے. اور جو چور ہوتا ہے, جو قاتل ہوتا ہے, اس کو نور پسند نہیں آتا, اس کو اندھیرا پسند آتا ہے. رسول اللہ فرمائے ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاہ. یہ نور ہے, اور جب اجالا ہوتا ہے تو آپ کو ہدایت ہوتی ہے. اور سفینۃ النجاہ, نجات کی کشتی ہے. امام حسین کی کشتی, اس پہ سب سوار ہیں. جو فرش عزا پہ آتا ہے یہ کشتی ہے امام حسین کی, اور آپ کشتی میں بیٹھ کے جنت میں جا رہے ہیں. ان الحسین سفینۃ النجاہ مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ, ہے نا. تو چور کو اندھیرا پسند ہوتا ہے, روشنی پسند نہیں ہوتی, کیونکہ روشنی آئے گی تو اس کی چوری پکڑی جائے گی. اندھیرا پسند ہے. قاتل ہوتا ہے, اس کو بھی جو ہے ڈرتا ہے وہ, لیکن جو مقتول کا ساتھ دیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, دیکھیے, اور دوسرا پیغام امام حسین کا, صبر کریے, دشمن کو بھی معاف کر دیجیے. ایسا کردار پیش کریے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پیش کریے, کہ آپ ایسا کردار پیش کریے کہ آپ لوگ کہیں ہاں یہی کردار محمدی ہے, یہی کردار علی ہے. اور کچھ بات ہے میرے دوستوں, میرے عزیزوں. اور دیکھیے کہ کربلا مولا حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے. جنگ کرنے اگر جاتے تو بیٹیوں کو
औरतों को साथ में नहीं लेके जाते। इमाम हुसैन गए थे इस्लाम को बचाने, दीन को बचाने और विलायत अली को बचाने, इस्लाम को, अल्लाह ताला की वहदानियत को बचाने गए थे, नबी की नबूवत को, अली की विलायत को बचाने गए थे। क्योंकि आप देखें मोहम्मद मुस्तफ़ा का कातिल छुप गया, फातिमा ज़हरा का कातिल छुप गया शहर में, हसन मुस्तफ़ा का कातिल हमें पता है लेकिन छुपा हुआ है। इसलिए इमाम हुसैन मदीने से निकल के करबला की तरफ आए ताकि ये कातिल है वो जाहिर हो जाए, सबके सामने आए, यजीद का किरदार सामने आए, इब्न ज़ियाद का किरदार सामने आए और उमर साद का किरदार सामने आ जाए। और मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज शब आशूरा है। शब आशूरा वो अजीम शब है जिसमें इबादत करिए, सोग मनाइए, रोइए, मातम करिए। कल के रोज आप एक दूसरे को सलाम ना करिए, नालैन ना पहनिए, अपने बच्चों को प्यार ना करिए। तो कल पूरा भरा घर बीबी ज़हरा का करबला की बद में उजड़ जाएगा। आज की शब है, आज की रात अली अकबर की आखिरी रात है, आज की रात कासिम की आखिरी रात है, आज की रात अली असगर का गहवारा उम्मे रबाब झुला रही है, अली असगर की आखिरी रात है। कल की रात होगी, अली अकबर के सीने पे बर्ची का फल छूट जाएगा, कासिम के लाशे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अली असगर का गहवारा जल जाएगा। हाँ ज़दारा ने मतलूब में करबला। आज की रात वो रात है जब इमाम हुसैन ने चिराग बुझाया और कहा मैं तुम्हारी गर्दन से बैत उठाता हूं, जिसको मंगता चले जाए। लेकिन कोई एक भी शख्स नहीं गया। जब चिराग वापस चलाया गया तो कहा मौला हम आपको छोड़ के कहाँ जाए। गाजी अब्बास कहते हैं इसी लिए थोड़ी 21 रमजान को मौला अली ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया कि हम हाथ छोड़ के चले जाएं, बैत छोड़ के चले जाएं। एक मर्तबा मौला हुसैन गिरिया करने लगते हैं, गाजी अब्बास को लिपट के रोने लगते हैं, दोनों भाई गिरिया कर रहे हैं। एक मर्तबा रात हुई, मौला हुसैन एक एक खैमे की तरफ जाते हैं, गिरिया करते रहते, रोते हैं, आंसुओं से रोते हैं। खैमे के पीछे से एक दुखिया माँ की रोने की आवाज बुलंद है। अज़ादारो, एक मर्तबा मौला हुसैन अली अकबर के खैमे के पास आए, देखा उम्मे लैला अली अकबर के सर को अपने पैरों पे रखकर कहती हैं, जुल्फे सुधार रही और कहती है कल ये जुल्फे तेरा चेहरा खून और खाक में मिल जाएगा। अली असगर के खैमे के पास आए, देखा उम्मे रबाब झूला झूला रही। हम कहेंगे उम्मे रबाब आज आप झूला झूला रही हो, कल जब खैमों में आग लगेगी ये गहवारा भी जल जाएगा, असगर भी शहीद हो जाएंगे। हाँ ज़ादारो, एक मर्तबा कासिम के खैमे के पास आए, देखा कासिम यतीम बच्चा है, कासिम यतीम बच्चा। उम्मे फरवा फरमाती कासिम कल जो है बहादुरी के साथ लड़ना। हम कहेंगे तब बहादुरी से लड़ेगा कि कासिम के लाशे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हाँ ज़ादारा ने मतलूब में करबला। एक मर्तबा फजर आशुरा हुई, जवान बेटा अली अकबर ने आजान दी, असर के वक्त बूढ़ा बाप शहीद होगा। आजान दी और बाजारे कुर्बानी गरम हुआ, शहादत बाजारे शहादत गरम हुई। एक के बाद एक दोस्त अजीज जाने लगे। इसके बाद दिल के टुकड़ों की बारी आई। कासिम गए, लाशे के टुकड़े टुकड़े हो गए। औनो मोहम्मद गए, शहजादी ज़ैनब नहीं रोती थी औनो मोहम्मद पर, उम्मुल मसाइब। औनो मोहम्मद गए, शहीद हो गए। अली असगर गए, अली असगर के गले पे तीर लग गया। एक मर्तबा फजर से लेकर असर तक मौला हुसैन एक के बाद एक लाशा लाते रहे। हुसैन की कमर टूट गई, खम हो गई, नजरें भी जाती रही। अरे बनी हाशिम, कमरे बनी हाशिम के जाते ही हुसैन की कमर टूट चुकी। अरे अली अकबर के जाते जाते हुसैन अलैहिस्सलाम की नजरें जाती रही। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ ज़ादारा ने मतलूमे करबला। ये एक मर्तबा हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए, अकेले रह गए। एक मर्तबा कहा अलविदा ज़ैनब, अलविदा उम्मे रबाब,
الوداع تمام بیویوں کو الوداع کہا، سکینہ کو پیار کیا، کہا الوداع۔ میر انیس کہتے ہیں شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے، شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے، سر پیٹ کے زینب نے ردا پھینک دی سر سے، سمجھاتے ہوئے سب کو چلے آپ جو گھر سے، بچوں کی طرف تکتے تھے حضرت کی نظر سے، اس گل میں جدا شے سے نہ ہوتی تھی سکینہ، پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ۔ شیخ کہتے تھے بی بی رو کے نہ رلاؤ، کہ پیار کرے ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ، وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ، شیخ کہتے تھے میں کیا کروں گھر جا کے نہ آؤں، نیند آئے گی جب آپ کی منہ پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر، وہ کہتے تھے سوئیں گے کافر علی اصغر، شاہ نے کہا ضد نہ کرو صدقے ہے تم پر، شب ہوئے گی اور دست میں ہم سوئیں گے بی بی، اصغر تیرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں داران مظلوم کربلا، حسین علیہ السلام جب سوار ہوتے تھے گھوڑے پہ تو ایک طرف عباس علمدار ہوا کرتے تھے، ایک طرف علی اکبر ہوتے تھے، آج تنہا ہے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل چوب گیا ہے، عباس کے بازو کٹ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑی، ماں جائے میں سوار کروں گی، حسین سوار ہوئے، زلجنہ سے کہتے ہیں زلجنہ تو بھی پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں، تو بھی زخمی ہے میں بھی زخمی ہوں، تیرا بھی خون بہ رہا ہے میرا بھی خون بہ رہا ہے، ایک منزل تک لے چل۔ زلجنہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں، زلجنہ آگے بڑھنے، ایک مرتبہ زلجنہ نے اپنے چہرے کو پھیرا، امام حسین سے کہتے ٹاپو کی طرف دیکھیے، امام حسین نے ٹاپو کی طرف دیکھا، ایک 4 برس کی سکینہ، ارے ٹاپو کو لپٹے ہوئے زلجنہ صبح سے جو بھی گئے لوٹ کے نہیں آیا، ارے بھائیہ قاسم گئے، لاشیں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، علی اکبر گئے، سینے پہ بچی کا پھل چوب گیا، علی اصغر گئے۔ ہاں زدارہ نے مظلوم کربلا، زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا، زلجنہ حسین زلجنہ سے نیچے اترے، سکینہ کو کلیجے سے لگایا، میں کہتا ہوں زمین پر لیٹ گئے، ایک روایت میں نے پڑھا حسین علیہ السلام زمین پر لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ جھلایا، کیونکہ جب تک امام حسین کے سینے پہ سکینہ سوتی نہیں تھی اسے نیند نہیں آتی تھی، میں کہوں گا اس کے بعد سکینہ سوئے گی نہیں، اونٹ کی پیٹھ پہ باندھ دیا جائے گا، اونٹ کو دوڑایا جائے گا، آواز دیا چچا عباس۔ ہاں زادارو کہا بیٹا آج کے بعد اب یتیم ہو جاؤ گی، سکینہ کو پتہ نہیں تھا یتیم کسے کہتے ہیں، ہاں آزادارو، لیکن اس وقت پتا چلا جب خیموں میں آگ لگی اور سکینہ نہتی رہ گئی تھی، ایک مرتبہ شمر نے بڑے بڑے ہاتھ چھوٹے چھوٹے بالوں میں ڈالے، ایک ہاتھ سے جب پہلا تماچا مارا ہے، ارے سکینہ کا رخسار لال ہوا، دوسرا تماچا جب مارا رخسارہ نیلا پڑ گیا، جب تیسرا تماچا مارا حسین کی بیٹی کربلا پہ کربلا کی زمین پہ گر گئی، آواز دی چچا عباس، ارے شیوے تماچے مارتا ہے، بوندے چھنتا ہے۔ بوندے کس طرح اتارا ہے اس نے کہ بوندے اترتے نہیں تھے، چھوٹی سی بچی تھی، امام حسین نے بوندے دیے تھے عید کے روز، اترتے کہا کہ بوندے مجھے دے دیجئے، کہتی بوندے اترتے نہیں ہیں تو ہی لے لے، وہ سمجھتی تھی یتیمہ کو آہستہ سے لوگ بات کرتے ہیں، وہ اپنے بڑے ہاتھ کانوں کی طرف بڑھائے اور جیسے ہی کھینچا ہے کان کے بند پٹے خون بہنا شروع ہوا، ننھی سی بچی آواز دیتی چچا عباس ہمیں تماچے بھی مارا جاتا ہے، ارے بوندے بھی لوٹے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا حسین روانہ ہوئے، مقتل میں آئے اور جنگ کرتے جاتے ہیں، کہتے تم نے میرے قاسم کے لاشیں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، تم نے علی اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل چبو دیا، تم نے میرے حبیب کو مار دیا، میرے دوست کو مار دیا۔ ایک مرتبہ نہر الکما کے پاس آئے اور کہتے بھیا عباس، کہتے ہیں بھیا عباس ایک بھوکے اور پیاسے کی جنگ دیکھی، میں کہوں گا عباس کے لاشیں کے ٹکڑے ہمیں میں بلند ہونے لگے، لبیک یا امام زمانہ، جتنے قاسم کے لاشیں کے ٹکڑے ہوا میں بلند ہوئے تھے، لبیک یا امام زمانہ۔ ایک مرتبہ آسمان سے آواز آئی کہ امام حسین ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیجئے، زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین، بس
تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، لاشوں پہ لاش اٹھا چکے بس اے حسین بس، ہم تجھ کو آزما چکے بس اے حسین بس، کنجر گردن جھکا لو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ عزادار ایک مرتبہ ایک تیر آیا حسین کے پیشانی پر لگا، ایک نیزہ آیا حسین کے یہاں لگن ایک طرف لگا، ایک مرتبہ ایک نیزہ آیا حسین کی پسلیوں میں پھنسیا، حسین زلزلہ پہ ڈگمگا رہے تھے، لوگوں نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی ارے زلزلہ کے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے۔ ہاں عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، قسمت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمد آ، اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہائے ہائے ظلم اور دو عالم کا مقتدا، 1900 ہے سقفتن ہے چاک چاک پر، زینب نکال حسین تڑپتا ہے خاک پر، اے ارض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے سجدہ کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر الکما میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے زلزلہ میں تجھ سے لوں گی حسین کو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزادارو دیکھا، یہاں دیکھیے میری طرف دیکھیے دوستو، حسین کی پیشانی پہ ایک تیر لگا، نیزہ آیا پتلیوں میں، پتلیاں ٹوٹ گئی حسین کی، اس طرف ایک نیزہ لگا، حسین زلزلہ پہ ڈگمگا رہے ہیں، اس طرف سے نیزہ مارتے ہیں، اس طرف سے حسین علیہ السلام ایک مرتبہ جب زلزلہ سے زمین پر آنے لگے تو نہ حسین کا لاشا تیر پہ تھا نہ زمین پہ تھا، زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، بل پہ تیروں پر محلق تھا۔ میں کہوں گا حسن کے جنازے پہ تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پہ محلق تھا، ایک نقاب پوش بی بی گریا کرتی۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ بی بی سکینہ قریب آ گئی، زینب نکل کے ٹیلہ زینبیہ پہ آ گئی، شمر آگے بڑھا، اور شمر آگے بڑھا، ایک روایت میں ہے کہ یہاں سے شہید کرنا چاہتا ہے امام حسین کو، کسی نے کہا امام حسین گردن پہ سے شہید نہیں ہو پائیں گے کیونکہ یہاں پہ رسول خدا بوسہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین کو الٹا کیا، پشے پوچھ سے خنجر چلانا شروع کیا، ایک جیسے ہی خنجر چلانا شروع کیا کربلا کی سرزمین ہلنے لگی، آسمان ہلنے لگا، انبیاء رونے لگے، فرشتے رونے لگے، آواز ایک قد کو کل حسین بے کربلا، قد بے حسین بے کربلا، سکینہ قریب قریب تھی، سوچتی تھی جیسے ہی گردن کٹے گی میں بابا کے سر کو اپنے آغوش میں لے کے رونے لگوں گی، لیکن جیسے ہی گردن الگ ہوئی سر الگ ہوا، سکینہ کے بالوں میں شمر نے ہاتھ ڈالا، دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا، سکینہ زمین پر گر گئی، مولا حسین کا سر لوگ نیزہ چڑھ گیا، زینب آواز دیتی رہی میرے بھائی کو نہ مارو، میرے بھائی کو نہ مارو، یا محمد واہ حسین ماتم حسین، حسین 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 مظلوم حسین، پیاسا حسین، حسین 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 مظلوم حسین۔ السلام علیکم۔